کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا اس وقت عرب میں، تو یہ گھروں میں جا کے سرمے دانی کو سجا کے سرما ڈال کے پیسے بٹورتا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے. آج اس نے سرمے دانی کو سجایا، بتوں کی مٹی کو پیسا، بہترین سرمے دانی سجا کے دک الباب کیا. باہر آئے جناب عمران کل ایمان، فرماتے ہیں جی سرما ڈالنے آیا ہوں. فرماتے ہیں ڈال کے دے. اب یہ آئے مولا پھگوڑے میں تھے، جناب علی مرتضیٰ سوئے ہوئے تھے. بس اس نے کیا کیا، سرمے دانی کو نکالا، جو ہی نزدیک آیا ایسا تماچا رسید کیا. اب وہ پیچھے ہو گیا، جہل آگے ہو گیا. اور کیا رہا ہے بس یہ رزلٹ پیش کر کے کہتا ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ. ابو جہل کہتا ہے طاقت امزاد، چچا زاد بھائی ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ. ابو جہل کہتا ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا. 2 دن کے علی نے میرا منہ پھیر دیا ہے، یہ طفل جمع ہوگا تو کیا حال کرے گا. حسین تمہیں آباد رکھے. بس میں خار ہوں، یہ مقرر کریں. بسم اللہ. حسین تیری اولاد تیرے سائے میں فرمان چڑھائے. جیلوں کا جیل ابو جیل کہتا ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ ہے، طاقت امزاد محمد کا کرشمہ یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا. 2 دن کے علی نے 2 دن کے علی نے میرا منہ پھیر دیا ہے، یہ طفل جمع ہوگا تو کیا حال کرے گا. علی کی عزت پہ صلوات بلند آواز سے پڑھا. میں خار ہوں، میرے استاد فرما رہے ہیں. ہے اجازت میں خواب محسن جواب نقوی پیش کروں. اچھا بھائی لطف آئے گا جو بندہ گیا ہے نا سکول، جس نے 4 دیواری کراس کی ہے. اچھا چلو اس سے بھی آگے آسان کر دوں، جس نے 4 دیواری کو چھوا ہے اسے سمجھ آئے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی دیکھیے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہ ہے، جیسا دیکھو، جہاں دیکھو، جس جگہ دیکھو، جہاں پر دیکھو. علامہ اقبال نے بھی خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر مولا تیرے جن کی دراز 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئی. میرے استاد نے خواب دیکھا اور آخر پہ آئے گا وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی. سوچا کہ اس کا نام سنو، آنکھ کھل گئی. آگے میں نے پیش کرنا ہے اور آپ سے دعا لینی ہے. وہ فرماتے ہیں میں خار ہوں، اگر میں نے جنت میں جا سکوں. تھک گئے ہو؟ میں خار ہوں، اگر میں نے جنت میں جا سکوں. حسرت سے باتیں مرگ کی کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنانا مجھ کو جہنم میں اے خدا، کیوں ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا. بھئی دیکھیے اس سے قبل میں خواب پیش کروں، میرے استاد کی جنت میں بلندی درجات کی خاطر صلوات کی تقریر بلند آواز سے. بھائی سٹارٹنگ کر لوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی بھائی بزرگ جوان خالی دامن جائے، علی کی بیٹی تیرے بابا کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں. جو بھی شرعی حاجات ہے تو بہتر جانتی ہے، تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما. میدان حشر خواب میں دیکھا تھا ایک دن. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے استاد. تھک
تک گئے ہو تو میں یہیں پہ اینڈ کر دیتا ہوں. نعرہ یا زہرا اکسی حاجتی، یا باب الحوائج اکسی حاجتی. یہ میرے استاد فرما رہے ہیں. میدان حشر خواب میں دیکھا تھا ایک دن، اس دن ہر ایک شخص کی حالت خراب تھی. یادی صاحب، اس دن ہر ایک شخص کی حالت خراب تھی. سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں غرق تھے. باقی تھی جو بھی سانس وہ گویا عذاب تھی. اترے ہوئے تھے رنگ تو آنکھوں میں خوف تھا. شہرت پہ زندگی کی دمک اضطراب تھی. کہنے کو زندگی وہاں موجود تھی مگر کہنے کو زندگی وہاں موجود تھی مگر وہ بھی کتاب موت کا ایک انتخاب تھی. وہ پیاس تھی کہ دھوپ بھی لگتی تھی سیلاب. گویا لہو کی بوند بھی پینا ثواب تھی. وہ سامنے صراط کا پل تھا کھچا ہوا. پل صراط، وہ سامنے صراط کا پل تھا کھچا ہوا. خلقت چلی تو اس پہ ہمارے گے آپ تھی. جنت تھی اس طرف تو جہنم تھا اس طرف، اور درمیان میں ایک حد انتخاب تھی. کچھ لوگ جل رہے تھے جہنم کی آگ میں، کچھ کے لیے بحث کی خالص شراب تھی. اس پار تھا وہ ارشد دورہ کشا سوار. مولا تمہیں سلامت رکھے. علی ابن ابی طالب، بڑا اشارہ کافی ہے. اس پار تھا وہ ارشد دورہ کشا سوار. قبضے میں ذوالفقار تو رخ پر نقاب تھی. میں نے پلٹ کے دیکھا جو میدان حشر میں، منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. محشر کی دھوپ سے بھی زیادہ تھا باغ پن. گویا کہ ایک ایک ادا لاجواب تھی. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد. یار مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے. یار صدا جیو. کام آ گیا. استاد محترم فرما رہے ہیں، ابھی میں نہیں شروع ہوا. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد. کام آ گیا تھا 14. حسین تمہیں آواز رکھے. وسیلوں کا اعتماد. طاقت کا حوصلہ تھا نہ تابع جواب تھی. میں نے پلٹ کے دیکھا جو میدان حشر میں، منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. ایک بے وسیلہ، ایک بے وسیلہ جس کو کوئی وسیلہ نہیں تھا. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. کوئی نام آپ نے پیش کرنا ہے، سننا ہے، نام لے دو نا 6 مہینے سزا ہے. ایسے خوش قسمت نام ہیں، اگر نام لے دو نا غلطی سے اللہ سزا سے بچے بھی. جس کی 6 مہینے پاکستان میں سزا ہو، اللہ جانے آخرت میں کتنی ملے گی. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. سمجھنا ہے، ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. لب پر بخن بخن تھا، بغل میں کتاب تھی. میں سروں سے بھول گیا. لب پر بخن بخن تھا، بغل میں کتاب تھی. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. لب پر بخن 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 تھا، بغل میں کتاب تھی. وہ چیختا تھا. تمہیں سلامت رکھیے. وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. عزت ممبر کی قسم میں ایسے معلوم کر رہا ہوں جیسے کراچی میں پڑھ رہا ہوں. سخی کی آمد کی قسم. علم عباس سامنے ہے، یہ تو نہیں بندہ پڑھے اور کوئی بندہ نہ سمجھے. کلاس جو ہے نا حاضر دماغ ہے. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں.
لب پر بکھن بکھن تھا، بغل میں کتاب تھی، وہ چیختا تھا. شہید فرماتے ہیں وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. بسم اللہ. وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. میں جانتا نہیں میری نیت خراب تھی. خود مان رہا ہے یار. وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. میں جانتا نہیں تیری زندگی ہو میری نیت خراب تھی. اس پر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند. اس پر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند. وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی. خالق کائنات کی آواز آئی کوئی ثبوت صدق کے ولد ہے تو پیش کر. مولا تیری زندگی دراز کرے زیادی بھائی. مولا تیری اولاد تیرے سائے میں پروان چڑھائے. کوئی ثبوت صدق کے ولد ہے تو پیش کر. میرے ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر. چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. میں جانتا نہیں میری نیت خراب تھی. اس پر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند. وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی. خالق کائنات کی آواز آئی کوئی ثبوت صدق کے ولد ہے تو پیش کر. میرے ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر. تیرے گناہ کی کوئی حد ہے تو پیش کر. نیت میں کوئی تجھ سے ہے پیش کر. تجھ سا کوئی عدو حد ہے تو پیش کر. تجھ سا کوئی عدو حد ہے تو پیش کر. تجھ سا کوئی عدو حد ہے تو پیش کر. اے غاصب حقوق جناب امیر سن. علی کی بیٹی تمہیں آواز رکھے. اے غاصب حقوق جناب امیر سن. ٹوٹی ہوئی کمانے سقیفہ کے تیر سن. تیری زندگی ہو. ٹوٹی ہوئی کمانے سقیفہ کے تیر سن. حوی سے اقتدار کے بوڑھے اسیر سن. حوی سے اقتدار کے بوڑھے اسیر سن. بو جالو بو لہب کے بو جالو بو لہب کے حقیقی وزیر سن. یہ راز مجدے حروف و کلام ہے. پھوپے علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے. اے غاصب حقوق جناب امیر سن. ٹوٹی ہوئی کمانے سقیفہ کے تیر سن. حوی سے اقتدار کے بوڑھے اسیر سن. بو جالو بو لہب کے حقیقی وزیر سن. یہ راز مجدے حروف و کلام ہے. پھوپے علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے. شہید فرماتے ہیں وہ خواب تھا. قمر بھائی شہید فرما رہے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ فرماتے ہیں وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی. سوچا کہ اس کا نام سنوں آنکھ کھل گئی. بھئی اب انہوں نے نام نہ سنا. یہ سپیشل ڈیوٹی علی کی بیٹی نے میرے ذمہ لگائی. اب بخین بخین کس نے کہا تھا سپیلنگ ذہن میں کر لیں. 1 2 3 شداد نمرود ابلیس. فرعون کی عین آئے گی. بھائی میں آگے تو نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ ان کے دل لینے ہیں. دیکھیے فرعون فیر این دل ہے.
پھر حامان میم، پھر نمرود کی رے، خواب محسن کا جواب نکل آئے گا، علی کی بیٹی کی عطا پیش کر دوں۔ بھئی دیکھیے اتنا بلند نام علی نے، علی کی وکالت کر رہا ہوں کہ اگر جبریل آسمان پر ہے تو آئے شاعر اہل بیت طفیل النقوی کی زبانی اپنے استاد کے دشمن کے خلاف میں بھونکتا بھی ہوں، میں آل محمد کے دشمنوں کو کاٹتا بھی ہوں، میں ان کے در کا کتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ جبریل آئے، آج میاں والی کے اندر زیدی بھائی قمر رضا نے یہ اہتمام کیا ہے، آئے اپنے استاد کی تعریف سنیں اور ان کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں وہ بھی سنیں، قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے۔ اتنا بلند نام علی لے کہ جبریل آسمان پر ہے تو وہ بھی آ جائے۔ اچھا بھئی یہ دیکھ لیں، آج یہ چاند ہے نا، کسی نے بات نہیں آپ کو بتلائی ہوئی کہ وہ سامنے دیکھیں علی لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھ لیں، اٹھ کے کوئی باہر جا کے دیکھ لینا، علی لکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی ابھی آپ کو میری بات؟ محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی، تھک گئے۔ دیکھیے شاعر نا سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ میں ہر رباعی میں اپنا لفظی لکھتا ہوں، ہم مانے اہل بیت محسن لکھتے تھے، شوکت بھائی شوکت لکھتے ہیں، انیس لکھتے تھے، دبیر لکھتے تھے، اور بہت بڑا مضمون ہے۔ میں اگر کبھی پھر آیا تو مجھ سے فرمائش کرنا، میں آپ کو سناؤں گا انیس اور دبیر کا موازنہ کہ انیس کیا کہہ رہا ہے، دبیر کیا کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھنا کہ دبیر کا کیا کلام ہے، انیس کا ہے، مجھے فرمائش کرنا، میں آپ کو ان کا بتلاؤں گا۔ لیکن ایک بس میں رباعی انیس کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اب بیٹری چارج کرانے گیا ہے نا، چاند سورج گیا ہے، چاند آ گیا ہے سر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد، انیس بادشاہ فرما رہے ہیں، ہے سر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد، نور سے پائے شناسائی نئے دن کے لیے۔ سورج غروب ہو گیا ہے قمر بھائی، چاند اب آدھی رات ہو گئی ہے سر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد، نور سے پائے شناسائی نئے دن کے لیے، سر جھکا کے ترے سرکار نجف پہ سورج لینے جاتا ہے توانائی نئے دن کے لیے۔ محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی۔ اب میں نے بھی تو پیش کرنا ہے نا، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں۔ وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، سوچا کہ اس کا نام سنوں، اب وہ نام ایسا ہے کہ 6 مہینے یہاں سزا ہے، آخرت میں جو ملے گی اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب نام دیکھتا ہوں کسے سمجھ آتی ہے، ساری محنت کا رزلٹ اب آئے گا۔ محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی، لب سے صدائے یا علی۔ اچھا بھائی پڑھ رہے تھے، ان کی ایک جواب دینا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوں۔ ولائے آل نبی سے ہے زخم جگر، جن کے پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ ہوتا ہے ان کے لیے ایک اور کہتا چلوں۔ ہاں دیکھیے، غیر تو مانتے تھے، اپنوں کو درد گردہ ہو رہا ہے۔ ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے، آسن کبنا تے پنسن خبرہ۔ ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے، غیروں کا کیا گلا، دل مومن ہی تنگ ہے، مولا کو مانتے ہیں مگر مبتل نماز، حیدر سے دشمنی کا انوکھا ہی ڈنگ۔ ولایہ آل نبی سے ہے زخم جگر، مرنا ضرور ہے، میں مروں گا اس کے بعد ہوگا کیا، مٹی رشتہ دار قریبی اپنے پرائے آئیں گے، قبر میں تنہائی علی مولا کی کرسی لگے گی۔ ولایہ آل نبی سے ہے زخم جگر، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں، علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے،
میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہو۔ محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی، محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی۔ تھک گئے ہو تو پھر کبھی آ جاؤں گا۔ جیدی صاحب ہے اجازت؟ شاہ صاحب سے پتہ کر لیجیے اگر تھک گئے ہیں تو شاہ صاحب تھکتے نہیں ہیں۔ اب جیدی صاحب آپ کا حکم ہو تو میں کمپلیٹ کر لوں گا، 2 شعر ہیں۔ محسن نے آنکھ کھولی تو نقوی نے بند کی، لب سے صدائے یا علی مولا بلند کی، کروٹ بدل کے دائیں طرف قبلہ رخ ہوا۔ قرآن کی روح سے دائیں طرف لیٹنا سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے بھائی جان؟ کروٹ بدل کے دائیں طرف قبلہ رخ ہوا، اس طرح نصف موت کی نعمت پسند کی۔ منظر وہی تھا جرم و سزا کے سوال کا، وہ میدان حشر خواب میں منظر وہی تھا جرم و سزا کے سوال کا، کیا فرق کچھ نہیں تھا حرام و حلال کا، لکھوایا تھا بدست پسر، ابھی بھی بندہ نہ سمجھے میرا مقدر، لکھوایا تھا بدست پسر، گر تو لا دکھا پروانے غلام محمد کی آل کا۔ ایک لفظ جو کہا تھا تو نے بوجھ جان کر، ایک لفظ جو کہا تھا تو نے بوجھ جان کر، ہزیان کس کو کہتے ہیں معنی بیان کر۔ ایک لفظ جو کہا تھا تو نے بوجھ جان کر، ہزیان کس کو کہتے ہیں معنی بیان کر۔ ابلیس بھی تمہاری حماقت پہ کہہ اٹھا، تھک گئے ہو؟ ابلیس بھی تمہاری حماقت پہ کہہ اٹھا، استاد جی ذرا، استاد جی استاد جی ذرا نرم اپنی زبان کر، دنیا و آخرت کے ہیں سردار سوچ لے، تو کر رہا ہے اب ان کا انکار سوچ لے، مجھ سے بھی بڑھ رہا ہے میرے یار سوچ لے۔ اچھا میں یہ کراچی میں پڑھ رہا تھا شاہ نجف میں خواب اور جواب نقوی، سخی کا عالم گواہ ہے، ایک بزرگ اٹھ گئے کہنے لگے بیٹا کیسے جوتے مارے ہیں آپ نے تہذیبانہ انداز میں، ایک لفظ کا اضافہ میری طرف سے بھی کرو۔ اب میں نے کہا نا مجھ سے بھی بڑھ رہا ہے میرے یار سوچ رہے، اب ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، وہ فرما رہے ہیں مجھ سے بھی بڑھ رہا ہے برخوردار سوچ رہے، مجھ سے بھی بڑھ رہا ہے برخوردار سوچ لے، اس بے حیائی پر تیری شیطان کو ناز ہے، تو واقعی مجھ سے بھی بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، سوچا کہ اس کا نام سنوں، آنکھ کھل گئی، سب سے پہلے دل فرعون کو توڑا جائے۔ میں نام پیش کر رہا ہوں، جادی صاحب توجہ چاہتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے دل لینے ہیں، سب سے پہلے تیری زندگی اور تیری بہنوں کا مان سنا مت رہے، سب سے پہلے دل فرعون کو توڑا جائے، دل حامان بھی پہلو میں نہ چھوڑا جائے، دل حامان بھی پہلو میں نہ چھوڑا جائے، قلب نمرود، قلب نمرود تیری زندگی ہو، قلب نمرود نکالا اور نچوڑا جائے، اسی ترتیب سے پھر تینوں کو جوڑا جائے۔ قلب نمرود نکالا اور نچوڑا جائے، اسی ترتیب سے پھر تینوں کو جوڑا جائے، سے حرف ملنے سے تین الفاظ، سے حرف ملنے سے وہ کام نکل آئے گا، خواب محسن کا وہ انجام نکل آئے گا۔ وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، سوچا کہ اس کا نام سنوں، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے سبب، آنکھ کھلنے کے سبب اسم جو وہ سن نہ سکا، واضح صورت میں وہی نام نکل آئے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالمین ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
میرے مولا تجھے واسطہ ہے 14 کی صداقت کا، جو جو شرعی حاجات مومن مومنات کے دل میں ہیں تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا میری قوم کو اتفاق و اتحاد بخش، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے